بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلینیکل سائیکالوجسٹ، معالجاتی نفسیات کا ماہر۔ جوش آر جیرو اپنی کتاب نفسیات ایک تعارف میں لکھتا ہے کہ معالجاتی نفسیات کے ماہر سے مراد وہ ماہر نفسیات ہے جو ذہنی امراض کی تشخیص اور علاج کرتا ہے، یعنی ایسا معالج جو آپ کے ذہن کی بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ اس کے پاس نفسیات، خاص طور پر معالجاتی نفسیات میں پی ایچ ڈی کی ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے۔ سائیکولوجسٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہوتی ہے، اس کے پاس معالجاتی نفسیات کی ڈگری ہوتی ہے۔ ذہنی بیماری اور مطابقت کے مسائل حل کرنے کا عملی اور اطلاقی تجربہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ کے مینٹلی پرابلمس ہیں ان کو جو ہے وہ حل کر سکے۔ اس نے کسی مستند ادارے میں تربیت یافتہ ماہرین کی زیر نگرانی 1 سال کی ہاؤس جاب یعنی انٹرنشپ بھی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ پہلے ہاؤس جاب اور انٹرنشپ کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے۔ معالجاتی نفسیات کے ماہر نے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور خاص طور پر نفسیاتی تجزیہ یعنی سائیکو ڈائگنوسٹک میں خصوصی تربیت حاصل کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو ہیں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں بھی وہ پاس ہوتا ہے اور نفسیاتی تجزیہ جس کو ہم سائیکو ڈائگنوسٹک کہتے ہیں اس کی بھی خصوصی تربیت اس نے حاصل کی بھی ہوتی ہے۔ آج کل ترقی یافتہ ممالک میں معالجاتی نفسیات کا ماہر بننے کے لیے سائیکی ڈی یعنی سائیکو ڈائگنوسٹک کی ڈگری حاصل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہوتی ہے زیادہ۔ وہ اس کورس میں کلینیکل ورک بہت زیادہ زور دیتا ہے کہ آپ جتنا کلینیکل ورک کریں گے اتنا ہی آپ جو ہیں لوگوں کی پرابلمس کو، لوگوں کی جو ہے بیماری کو سمجھ سکیں گے، ان کا علاج اچھے سے کر سکیں گے۔ معالجاتی نفسیات کا ماہر ذاتی کلینک اور ذہنی امراض کے شفاخانہ یونٹ میں پریکٹس کرتا ہے، لیکن وہ نہ تو دوا تجویز کر سکتا ہے اور نہ مریض کا آپریشن کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں، لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو سائیکولوجسٹ ہے وہ آپ کو میڈیسن بھی ریفر کرتا ہے اور آپریٹ وغیرہ بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سائیکولوجسٹ کا کام جو ہے صرف کاؤنسلنگ کے ذریعے، ٹیسٹنگ کے ذریعے لوگوں کی جو ہے ذہنی امراض کی ہیلپ کرنا ہے اور ان کو ٹھیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو سائیکائٹرسٹ ہوتا ہے وہ جو ہے آپ کو میڈیکیشن ریفر کرتا ہے، میڈیسن ریفر کرتا ہے، میڈیسن دیتا ہے یا آپریٹ کرتا ہے۔ اب معالجاتی نفسیات کے ماہر کے فرائض، اس کے فرائض کیا ہیں؟ لنڈزے ہال اور تھامپسن اپنی کتاب سائیکالوجی 1975 میں لکھتے ہیں کہ معالجاتی نفسیات کا ماہر روایتی طور پر 3 قسم کے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ 3 قسم کے جو ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ پہلا ہے تحقیق یعنی ریسرچ، دوسرا ہے تشخیص یعنی ڈائگنوسس، آگے تیسرا ہے علاج یعنی ٹریٹمنٹ۔ پہلا جو ہے نا تحقیق، ریسرچ، یعنی مختلف طریقوں سے مرض کی وجوہات اور علامات معلوم کرنے کے لیے تحقیقات کرتا ہے کہ اس کی وجوہات معلوم کرتا ہے، علامات معلوم کرتا ہے کہ آیا اگر اس میں سمٹمز کیا ہیں، اس کے کاؤزز کیا ہیں، دین اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، تشخیص کرتا ہے۔ معالجاتی نفسیات کا ماہر انٹرویو اور مختلف قسم کی معیاری اور غیر معیاری آزمائشوں کی مدد سے مرض کی تشخیص کرتا ہے۔ اگر مریض کی صحیح تشخیص ہو جائے تو اس کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ مینٹل پرابلم جب ہوتی ہیں تو اتنا پتہ نہیں چل رہا ہوتا اس انسان کو کہ مجھے ہے کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے، تو اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ڈھونڈ کے جب اس کی تحقیق کر لی جاتی ہے، وجوہات اور علامات پتہ چل جاتی ہیں، ان سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا مرض کون سا ہے، ٹھیک ہے، دین اس کے بعد جو ہے اس کی علاج کی طرف آتے ہیں، علاج یعنی ٹریٹمنٹ۔ معالجاتی نفسیات کے ماہر کا بنیادی فریضہ مریض کا علاج کر کے اسے ایک نارمل فرد بنانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، جو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ جب آپ کا ذہن یا کوئی بھی چیز ایک آرڈر میں چل رہی ہوتی ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، جب وہ ایک آرڈر سے باہر جاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈس آرڈر ہو جاتا ہے۔ عام طور پر مندرجہ ذیل طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعمال کیا جاتا ہے: تحلیل نفسی، موکل مرتکز، گسٹالٹ وقوفی طریقہ، کرداری طریقہ، وقوفی کرداری طریقہ۔ یہ سارے طریقے ہیں، ان میں سے جو طریقہ اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے وہ ہم اس کی بیماری کے اکارڈنگ کرتے ہیں۔ اب معالج کی خصوصیات کیا کیا ہوتی ہیں؟ معالجاتی نفسیات کے ماہر میں مندرجہ ذیل خصوصیات اور اہلیتیں ہونی چاہیے۔ معالج میں انسانی نفسیات کو سمجھنے اور بیان کرنے کی اہلیت اور استعداد موجود ہو، یعنی معالج ایسا ہو کہ وہ لوگوں کی نفسیات کو سمجھے، اس کو اور اس کے اندر اتنی بھی اہلیت ہو کہ وہ بیان کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور معالج میں اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ مریض کے سامنے مسائل کو سن سکے اور سمجھ سکے، مطلب اتنا ہو کہ لوگوں کی بھی سنے، صرف اپنی نہ سنے، لسنر بنے، لوگوں کی سنے، اچھے سے ان کو اچھے سے گائیڈ کرے۔
اچھا جی، تیسری ہے معالج کو مریض کے مسائل تک گفتگو محدود رکھنی چاہیے. اسے اپنی کمزوریوں اور مسائل کو مریض پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہیے اور مریض کی باتوں کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے. مطلب معالج جو ہے جو علاج کر رہا ہے مریض کا، اس کو صرف اس کے مسائل جو اس کو مسئلہ ہے اس حد تک گفتگو کرنی چاہیے. اس سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس کے ساتھ زیادہ مطلب اتنا گھلنا ملنا نہیں چاہیے اور اس کی باتوں کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. علاج گھر میں نہیں بلکہ صرف کلینک میں کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کاؤنسلنگ کے لیے گھر میں بلا لیا جائے یا گھر بیٹھ کے اس کی کاؤنسلنگ کی جائے یا علاج کیا جائے، تو نہیں، وہ صرف کلینک پہ ہونا چاہیے. کلینک کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہونا چاہیے تاکہ مریض کو کلینک میں جا کر راحت اور سکون میسر آئے، اور یہ ماحول ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے مریض بور ہو جائے اور گھبراہٹ محسوس کرے. مطلب اس کو مریض کو فریڈم والا ماحول دینا چاہیے کہ اس کو فریڈم ملے، آزادی ملے، تاکہ اس کو سکون ملے، تاکہ وہ آرام سے بیٹھ کے اپنی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکے، اپنے مسئلے کو آپ کے ساتھ بیان کر سکے تاکہ آپ اس کو اچھے سے حل کریں. معالج لازمی طور پر تربیت یافتہ ہونا چاہیے اور اس نے نفسیاتی امراض کے علاج کے لیے خصوصی تعلیم و تربیت حاصل کی ہو اور کسی مسند ادارے میں ہاؤس جاب کی ہو. مطلب اس کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اس کے پاس جو ہے نا ایسی ٹیکنالوجیز ہونی چاہیے، اس کے پاس ایسی صنعت ہونی چاہیے یا ایکسپیرینس زیادہ ہونا چاہیے تاکہ وہ تربیت یافتہ ہو، تاکہ وہ آپ لوگوں کی پرابلمس کو، آپ لوگوں کی چیزوں کو جو ہے وہ جلدی سے کور اپ کر سکے. معالج کو مریض کا ہمدرد اور خیر خواہ ہونا ضروری ہے تاکہ مریض معالج پر اعتماد کر سکے اور اس کے سامنے اپنے مسائل کو کھل کر بیان کر سکے. آج کل کے جو ڈاکٹر ہیں وہ پیشنٹس کی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں، اپنی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک انسان خود اپنی کیفیت نہیں بتائے گا اور اگلا بندہ سمجھے گا نہیں، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کیا پرابلم ہے اور کیا نہیں. تو مطلب اس کو سننا چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. معالج کو مریض کے ساتھ خوشگوار تعلقات یعنی ریپٹ قائم کرنے چاہیے تاکہ مریض کے اندرونی راز معلوم کیے جا سکیں. ان کے ساتھ ایسا ماحول بنانا چاہیے، ایسے ان کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنی اندرونی کیفیت اچھے سے بتا سکے. معالج اور مریض کے لواحقین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج ایک پیچیدہ اور دقت طلب مسئلہ ہوتا ہے. اس میں محنت، لگن اور وقت کی ضرورت ہوتی ہے. تاہم معالج کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ ذمہ داریاں اتنی زیادہ اور اہم ہوتی ہیں کہ انہیں ایک تربیت یافتہ اور تجربہ کار معالج ہی پورا کر سکتا ہے. اب جو مریض کے گھر والے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو مینٹلی پرابلمس ہوتی ہیں وہ ایک دم سے بہت جلدی ٹھیک نہیں ہو جاتی ہیں، وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں. ان کا علاج ایک بہت زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے، اس کو بہت آرام سے سوچ سمجھ کے کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو اور شیئر کریں. شکریہ.